جی ہاں، اگر میری آواز آ رہی ہے تو آپ سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل پہ جائیے اور یہ 28/12 جو حدیث آپ بتا رہے ہیں حدیث عمار اور باغی گروہ، تو 24 نام کا ایک میرا نمبر کا ایک لیکچر ہے، اس کو پورا آپ سنیے، تقریباً 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، پورا آپ سنیے، کمپلیٹ سنیے، اس کے بعد ہماری اگلی اسٹریم میں آئیے اور بولیے کہ اب کیا کیا اعتراض آپ کا۔ تو یہ جو آپ 28/12 کہہ رہے ہیں نا، تو 28/12 پہ میرا ایک کمپلیٹ لیکچر ریکارڈ ہے، میرے یوٹیوب چینل پر ہے۔ اب حدیث عمار اور باغی گروہ اس کا ٹائٹل ہے، حدیث عمار اور باغی گروہ، یہ لکھ کر سرچ کیجئے، میرے لیکچر پر جائیے، پورا سنیے، اس پہ ایک بھی لائن اس کی مت کیجیے، سن کے پھر آپ اگلے اسٹریم میں آئیے اور سوال کیجئے کہ کیا آپ کا اعتراض ہے، پھر انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ سنا ہوا ہے حضرت، میرا لیکچر آپ نے سنا ہے؟ سنا ہوا ہے، ہاں سنا ہوا ہے، تو جو میں نے جواب دیا اس کو آپ نے سنا ہے؟ سنی ہوئی ہے، تو ہاں سنی ہوئی ہے۔ ہم نے ارے بھائی اس کا جو میں نے جواب دیا وہ آپ نے سنا؟ ہاں نہیں جواب تو نہیں سنا ہے، لیکن بہت ساری سنیے، آپ سنیے، علی مرزا نے پتہ نہیں کتنے گھنٹوں تک لوگوں کا دماغ خراب کیا ہے، تو 2 لائن میں ہم آپ کا دماغ کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ آپ جا کے وہ پورا لیکچر کمپلیٹ سنیے، اس کے بعد واپس آئیے، اگر آپ کو کچھ رہ جاتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں آپ کو اس حدیث کے تعلق سے، باقی اور اشکالات بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو کوئی اور اشکال ہے تو پیش کیجئے، کوئی دوسرا اعتراض ہے تو رکھیے، لیکن حدیث عمار کے تعلق سے آپ میرا وہ لیکچر سن کے واپس آئیے اگلے اسٹریم میں، پھر بتائیے کہ آپ کا کیا اعتراض ہے۔ ابھی اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی، حدیث عمار کے علاوہ کوئی اور سوال ہے تو وہ پوچھ لیجیے، کیونکہ اس کا ڈیٹیلڈ آنسر ہو گیا نا، پھر سے ہم سیم چیز دہرائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ جا کے سن لیجیے۔ ہاں لنک ڈال رہے ہیں یہاں پر ایڈیٹر، اس کا خلاصہ میں آپ کو اس کا ایک لائن میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ اس میں جو یہ ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، یہ بتائیں صحیح بخاری میں باغی گروہ کا نام لکھا ہوا ہے؟ باغی گروہ صحیح بخاری میں باغی گروہ کا نام لکھا ہوا ہے؟ باغی گروہ تو لکھا ہی ہوا ہے، باغی جماعت، اور کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ نام تو نہیں لکھا ہوا ہے، گروہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں گروہ لکھا تو کون ہے، کون باغی گروہ بتائیے نا، کون ہے وہ؟ تو اس میں تو نام نہیں لکھا ہوا ہے، باغی، ہم وہی تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ باغی گروہ کون تھا؟ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے، کون تھا؟ ہم تو یہی سننا چاہتے ہیں آپ سے کہ باغی گروہ کو، یہی تو سوال ہے میرا کہ باغی گروہ کون تھا؟ وہ تھا، سن لیجیے، باغی گروہ وہ تھا جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، بغاوت کی تھی خلیفہ سے، وہ باغی گروہ تھا۔ اور کون تھا؟ اب آپ بتائیے آپ کی نظر میں کون تھا؟ عثمان رضی اللہ تعالی کس گروہ نے قتل کیا، تب تو سمجھ میں آ جائے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس گروہ نے قتل کیا تھا وہی گروہ باغی ہے، اور اسی نے عمار رضی اللہ کو شہید کیا۔ یہ ایک لائن میں جواب ہے، باغی گروہ کون تھا؟ باغی گروہ قاتلین عثمان والا گروہ تھا، اسی نے عمار رضی اللہ کو شہید کیا۔ یہ ایک لائن میں جواب ہے، اس لائن کی تشریح کے لیے جائیے، پورا لیکچر دیکھیے آپ۔ تو یہی چیز تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سے باغی گروہ نے قتل کیا، یہی تو پوچھنا تھا۔ جب یہ پتہ چل جائے گا، جب یہ پتہ چل جائے گا تو وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ آپ کو جواب شارٹ میں بتا دیا شیخ نے۔ ہاں یہ جا کے دیکھیے، آپ کو میں نے شارٹ میں بتا دیا کہ وہ معاویہ رضی اللہ کا گروہ نہیں ہے باغی، وہ گروہ ہے جو عثمان رضی اللہ کو قتل کیا تھا، جو عثمان رضی اللہ کو شہید کیا تھا۔ ظاہر سی بات وہ گروہ تھا نا، ایسا تو نہیں کہ کسی فرشتے نے ان کو مارا تھا معاذ اللہ، وہ تو انسان کے گروہ مانا تھا، اسی گروہ نے عمار رضی اللہ کو شہید کیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل تفصیل کے لیے جائیے، وہ لیکچر دیکھیے آپ، اس کے بعد واپس آ کے ہم سے بات کیجیے۔ یہ کون سی کتاب میں ہے کہ ارے وہی تو کہہ رہا ہوں، ڈیٹیل آپ کو نہیں دے سکتا، پوری اسٹریم چلی جائے گی اس میں، آپ جائیے اور میرا پورا لیکچر دیکھیے، اس کے بعد واپس آئیے اگلی اسٹریم میں بات کیجیے نا، میں کہاں بھاگا جا رہا ہوں۔ دوسرا کوئی سوال ہے تو رکھیے چیٹ میں، وہ ویڈیو کا لنک دے دیا ہے۔ آئندہ ہم دوسرا سوال کریں گے، 2 سوال تو کر لیا ہم نا۔ نہیں، وہ ویڈیو دیکھ کے آنا پھر سوال کیجیے گا، وہ ویڈیو مکمل دیکھ کر آئیے۔ اگر کسی بھائی کے کوئی میرے خیال سے لنک، ہماری جو ٹیم ہے نا اس کا لنک ڈال دیں یہاں پہ، ہاں تو اس کو جا کے دیکھ کے آئیے، پھر آپ جو ہے ہم سے سوال کیجیے، ٹھیک ہے؟ حدیث عمار کے علاوہ کوئی اور آپ کا سوال ہو تو آپ کر لیجئے، اگر وہ اس کا آنسر نہیں دیا گیا ہوگا تو دے دیں گے آپ کو۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے بار میں ہم آئیں گے وہ دیکھ کر کلپ، ٹھیک ہے؟ اصل میں اس کے بعد آپ لوگوں کی پہلی کڑی یہی حدیث عمار، اسی لیے میں نے مجبور ہو کے اس کا جواب دیا، اسی لیے ہم نے ڈیٹیل میں جواب دیا، کیونکہ علی مرزا کی شروعات یہیں سے ہوتی، پہلا سبق حدیث عمار ہے۔ سنیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پرچھائی کے خاک کا جو مٹی ہے اس کے لائق ہم نہیں ہیں کہ ہم ان کے اوپر انگلی اٹھائیں گے۔ ہم کو یہ کنفیوژن ہے جو حدیث میں جو باتیں ہیں، جو عبارتیں ہیں، وہ آنے والی نسل پڑھے گی تو وہ بھی تو گمراہی کی طرف رجوع کر لے گی نا، نہیں گمراہی کی دیکھیے طرف اس کا جائے گی۔ جواب، اس کا جواب دیا گیا۔ آپ یہ سوچیں نا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود تھی اور امت صحیح بخاری پڑھتے ہوئے آئی ہے، لیکن اس میں سے کوئی بھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہوا۔ ابھی جیسا کہ ہم بار بار ائمہ کی اقوال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ امت اس بات پر متفق رہی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں سے بری ہیں، تو کیا صحیح بخاری کوئی آج سے لوگوں نے پڑھنا شروع کیا ہے؟ تو امام بخاری نے 3 صدی ہجری میں تصنیف کر دی تھی، تب سے لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن امت کبھی بھی اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جو آج علی مرزا اور اس کے اسٹوڈنٹس اخذ کر رہے ہیں، اور امت کبھی بھی صحابہ کے بارے میں ایسی بدگمان نہیں ہوگی۔ تو یہ اصل میں استدلال کی غلطی ہے، دلیل کی غلطی نہیں ہے۔ دلیل تو بہت زمانے سے لوگ پڑھ رہے تھے، اس دلیل سے جو استدلال کیا جا رہا ہے نا، جو چیز سمجھی جا رہی ہے، یہ امت نے کبھی نہیں سمجھی۔ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب آپ پڑھیں شیخ کا لیکچر سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے واضح ہوگا۔ ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے میرا خیر خانہ آپ کے لیے مشورہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان مسائل پر، تو آپ ٹھیک اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں، لیکن دین کے مسئلے میں آدمی کو علم حاصل کرتے ہوئے جو لیولز ہیں نا ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ پہلے عقیدے کا علم سیکھیے، آپ اپنی نماز کو درست کریے، آپ جو ہے وہ دین کے مسائل، فقہی مسائل سیکھیے، ہے نا، جن کا تعلق ہمارے ڈائریکٹ دین سے، جن کے بارے میں ہم سے سوال ہونے والا ہے، قبر میں سوال ہونے والا ہے، آخرت میں سوال ہونے والا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو 28 بارہ یاد ہے ان کو، اور پوچھو کہ اللہ کے اسلام کے کتنے ارکان ہیں تو نہیں پتا، ایمان کے کتنے ارکان ہیں نہیں پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ کے اختلاف کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، ہم سے ہمارے عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا، ہماری نماز کے بارے میں سوال ہوگا، ہماری زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو عام آدمی کو اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خاموش بھی رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا قیامت کے دن یہ پوچھے گا کہ جمل اور صفین کے واقعات کیوں پڑھ کے نہیں آئے ہو تم، اس میں کون برحق تھا، یہ تم نے موقف کیوں نہیں اختیار کیا۔ یہ جو مشاجرات والے مسائل ہیں نا، اس میں یہ بہت نازک مسائل ہیں، جو صحابہ کی جنگوں والے مسائل ہیں، تو اس میں اگر بندہ اپنی زبان بند رکھے، کچھ نہ پڑھے، تو اس کی آخرت پہ اثر نہیں پڑے گا۔ خاص طور پہ ہمارے زمانے میں اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، شرک ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کفر ہو رہا ہے، بدعتیں ہو رہی ہیں، لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، سود کھایا جا رہا ہے، بہت بڑے بڑے مسائل زندگی میں۔ تو ایک عام مسلمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ پہلے ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرے جس کا تعلق ڈائریکٹ اس کے ایمان اور اس کے دین سے ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں نا، ایک بندہ 28 بارہ اس کو اچھے سے یاد ہے کہ 28 بارہ، اس سے میں نے پوچھا یہ بتاؤ اسلام کے ارکان کتنے، تو بول رہے 6۔ آپ کو تو پتا ہوگا نا اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ہے۔ اور ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان توحید ہے۔ ماشاءاللہ، کتنے ارکان ہیں اس کے؟ 28 بارہ یاد ہے اور ایمان کے ارکان نہیں یاد ہے آپ کو۔ آپ سوچئے کہ آپ کتنا رانگ سائڈ میں جا رہے ہیں۔ ابھی بیسک دین کے ارکان آپ کو، ایمان کے ارکان نہیں پتا ہے آپ کو، اور آپ کو 28 بارہ ضرور یاد ہے۔ ہاں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، پہلے عقیدہ سیکھو، وہ زیادہ ضروری ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ سے بالکل اپنا بھائی سمجھ کر کے ایک خیرخواہانہ مشورہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے 28 بارہ کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، پر آپ سے ایمان کے بارے میں سوال ہوگا، اسلام کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ غیر ضروری چیزوں میں مت پڑیے، یہ بالکل میں ایک دل کی گہرائی سے آپ کو اپنا بھائی سمجھ کر کے اور آپ کو مشورہ دے رہا ہوں۔ باقی ٹھیک ہے، آپ شیخ کفایت کے وہ ویڈیو سن کر کے آئے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر بات ہوگی ضرور انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، آپ اس کے بارے میں روشنی ڈالیں کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ بھائی ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ ایمان بیسک مجمل چیزیں ہیں، ہاں یہ بیسک چیزیں ہیں، پہلے جی ہاں ان کو پہلے سیکھیے، پھر اس کے بعد وہ آپ سے ہاں جی ہاں بس ایمان مجمل، اس پر مجمل ایمان، مفصل ایمان، یہ سب سیکھیے۔ آپ کتاب التوحید کا درس لیجئے، تقویۃ الایمان پڑھیے، اصول ثلاثہ، کشف الشبہات، یہ سارے ہمارے اہم مسائل ہیں، پہلے اس پر توجہ دیجئے۔ یہ مشاجرات والی بحث ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کا وقت نہیں، آپ لوگوں کے لیے چیزیں نہیں ہیں۔ علماء بھی ان چیزوں پر جب بہت مسئلہ ہو جاتا ہے نا، لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، اس وجہ سے ان موضوعات پہ ہم کو بات کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ ہم ان سب موضوعات پہ ہم خود بھی بات نہیں کریں۔
ہم کو ان موضوعات پر بات کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ اس مسئلے میں غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، مجبور ہو کر کے ہم کو اس کا جواب دینا پڑ رہا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا انجینئر مرزا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ابھی تک ایمان کے ارکان کیا ہے یہ بھی نہیں پتہ، اور یہ لوگ لگے رہتے ہیں 2812 یہ صحابی نے ایسا کیا، اس نے ایسا، صحابی نے ایسا کیا۔ ان کو جو ایمان کی بنیادی چیز ہے ابھی وہی نہیں پتہ، اور یہ سب اس صحابہ کے آپسی اختلاف میں لگے ہوئے ہیں۔